خبریں شامل کرتے ہیں عالمی منظرنامے سے۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ حملوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رفح میں صہیونی فورسز کی جانب سے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 9 سے زائد افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گاہ پر 3 دفعہ بم برسائے گئے۔ حملے کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں بھی بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک اسرائیلی حملوں میں 16,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 43,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پیوٹن کو روس کا دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے نئی امداد کے اعلان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیوٹن کو صدر بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر پیوٹن صدر بنا تو نیٹو ممالک پر حملے ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریپبلکنز کو پیوٹن کے خلاف مل کر چلنے کی پیشکش بھی کر دی۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے UAE کے دورہ کے دوران اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ روس یوکرین جنگ کے علاوہ مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے 2 ماہ کے دوران غزہ میں 10,000 فضائی حملے کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے حملوں میں مزید تیزی لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شمال اور جنوب کے رہائشی علاقوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور اقوام متحدہ کے شیلٹرز پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس حوالے سے پہلی مرتبہ تصاویر بھی جاری کر دی گئیں۔ اسرائیل نے ساحل سمندر کے پناہ گزین کیمپ کے شمال میں تقریباً 1 میل کے فاصلے پر کم از کم 5 پمپوں کی تنصیب مکمل کر لی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ویڈیو بیان میں حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ حماس کے سرکردہ رہنما کی رہائشگاہ تک پہنچ گئی، انہیں جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک حماس کی القسام بریگیڈز کے کم از کم نصف رہنماؤں کو مار دیا گیا ہے۔